أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. صدق الله العظيم. زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، جا زندگی مدینے سے جھونکے شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا، کچھ ہم بھی اپنا چہرے باطن سنوار لے، بوبکر سے کچھ آئینے عشق و وفا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا، دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی، فاروق کے زمانے کا نقشہ اٹھا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا، باطل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی، منظر ذرا حسین سے پھر کربلا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا۔
السلام علیکم. ساتھی تھوڑا سا قریب ہو جائیں گے تو گنجائش تھوڑی سی بن جائے گی. جزاک اللہ خیر. جزاکم اللہ. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا على سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين والنصيحة. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ ہم سب یہاں دین کی نسبت سے، دین کی بات سننے کی نسبت سے اور اپنے اپنے بچوں کی، اولاد کی تعلیمی نسبت سے یہاں پر جمع ہیں. اللہ پاک آپ سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہماری اس مجلس کو ہم سب کے ظاہر و باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے. سب سے پہلے تو آپ تمام آنے والے معزز سرپرستوں کو، والدین کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید. آپ حضرات نے بڑی ہمت فرمائی، وقت نکالا، اس لیے کہ ہفتے میں ایک دن ہوتا ہے آپ ساتھیوں کے آرام کا، چھٹی کا، اور وہ ایک دن بھی اگر آپ سے مانگ لیا جائے تو یقیناً سارے تقاضوں کو، آرام کو قربان کر کے آپ نے آنا ہے. تو ماشاءاللہ آپ حضرات نے ہمت کی، اور یہ اس بات پر دلیل ہے کہ آپ سب کو اپنی اولاد کی، بچوں کی تعلیم اور تربیت کی فکر ہے، احساس ہے. چند باتیں آپ حضرات سے عرض کرنی ہے. کافی عرصے سے یہ بات ہمارے زیر مشورہ تھی کہ طلباء کے سرپرستوں کو جمع کیا جائے تاکہ ان سے ملاقات بھی ہو جائے، کچھ مذاکرہ بھی ہو جائے. اور بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو آپ کے علم میں آنی چاہیے، اور بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے علم میں آنی چاہیے. اس نسبت سے بہرحال اس دفعہ اساتذہ نے طے کیا کہ والدین سے، سرپرستوں سے تھوڑا سا وقت مانگ لیا جائے. تو کچھ باتیں انشاءاللہ آپ سے عرض کرنی ہے، پھر کچھ اہم باتیں انشاءاللہ حضرت مفتی صاحب آپ سے فرمائیں گے. اس کے بعد انشاءاللہ پھر آپ حضرات کو اپنے اپنے بچوں کی رپورٹس مل جائیں گی، آپ اس کو دیکھ کر پھر ذکر فکر کے ساتھ واپسی فرمائیں گے. سب سے پہلی بات تو میرے عزیز و دوستو، بزرگوں، یہ ہے کہ اولاد اللہ پاک کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. لیکن اس نعمت کا حق بھی اتنا ہی زیادہ ہے. حدیث پاک میں آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مسلمان کو اللہ پاک نے اولاد کی نعمت دی تو اس کے ذمے 3 حق لازم ہیں. 3 حق. سب سے پہلا حق تو یہ ہے کہ پیدائش کے بعد اپنے بچے کے لیے کوئی مناسب نام تجویز کیا جائے. دیکھیں، بچے کا اچھا نام رکھنا یہ اس کا ایک شرعی حق ہے جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام امت کے ذمے لگا کے گئے. ایسا نام رکھنا جو مجہول ہے، غیر معنی ہے یا نامناسب ہے، اس کا اثر اس بچے کی ساری زندگی پہ پڑنا ہے. اس لیے ہم اپنے ماحول میں دیکھتے ہیں نا کہ محلے میں یا علاقے میں کسی کا ایک لقب، ایک نام، ایک چڑ مشہور ہو جاتی ہے، وہ پھر موت تک اس کے ساتھ چلتی ہے. اچھا نام یہ اس کا پہلا حق ہے. اب اچھا نام آپ کیسے رکھیں گے؟
اس کے لیے آپ نے علماء سے، اللہ والوں سے جڑنا ہوگا، ان سے پوچھنا ہوگا۔ آج فتنوں کا دور ہے، ہمیں جو چیز رائج اور مشہور نظر آتی ہے لوگ اس کی طرف چلے جاتے ہیں۔ بھی کوئی نیا نام مجھے بتایا جائے، کوئی لیٹسٹ نام ہو۔ اب وہ نئے اور لیٹسٹ نام جو ہے وہ چاہے پھر کسی نافرمان کے ہو، فاسق و فاجر کے ہو، لیکن ہم اس کو خدا نخواستہ ترجیح دے دیتے ہیں، اس کا اثر بچے پہ پڑے گا۔ دوسرا حق آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بچے کا یہ ہے کہ جب وہ سمجھدار ہونے لگے تو والدین کے ذمے ہے کہ اس کی صحیح تعلیم و تربیت کا انتظام کریں، صحیح تعلیم و تربیت کا۔ اور فرمائے تیسرا حق یہ ہے کہ جب یہ بلوغ کی عمر کو پہنچ جائے، سمجھدار ہو جائے، تو جیسے ہی ان کے جوڑ کے رشتے مل جائے ان کا نکاح کر دیا جائے۔ دیکھیں، 3 باتوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اولاد کی پوری زندگی کی تربیت کو بند کر دی، اس لیے کہ آپ کی شخصیت ہے، جامع ہے۔ 3 باتیں فرمائی لیکن اولاد کی تربیت واضح ہو گئی۔ تو والدین میں سے ہر ایک کو اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ اگر اللہ پاک نے مجھے اولاد کی نعمت دی ہے، میں اس نعمت کی حفاظت کر لوں، اس کی قدردانی کر لوں۔ تو اسی لیے میرے عزیز و دوستو بزرگوں، ہمیں اس حوالے سے تھوڑا سا سنجیدہ ہونا ضروری ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات میرے عزیز و دوستو بزرگوں یہ ہے کہ جب بچے بڑے ہونے لگتے ہیں تو والدین چاہتے ہیں کہ بھئی بچے میرے لیے عزت کا، نیک نامی کا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد میرے لیے صدقہ جاریہ کا ذریعہ بن جائے۔ میں نے زندگی میں کچھ کیا نہیں کیا، لیکن کم از کم اولاد ایسی چھوڑ کے جاؤں کہ جب میری آنکھیں بند ہو تو میرا دل اور ضمیر مطمئن ہو کہ یہ ایسی اولاد ہے کہ میرے قبر میں جانے کے بعد میرے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا ضرور کرے گی، میرے لیے ایصال ثواب ضرور کرے گی، میری قبر پہ آئے گی، مجھے بھلائے گی نہیں۔ یہی سوچ کر آپ ساتھیوں نے یہ طے کیا کہ بھئی یہ بچہ دوسری طرف بھی جا سکتا ہے، میں اس کو دنیا کا کوئی عہدہ اور منصب دلانے کے لیے کسی اور میدان میں بھی بھیج سکتا ہوں، لیکن آپ نے اس بچے کو لا کے مدرسے کی چٹائی پر بٹھایا، قاری صاحب کے سامنے بٹھایا، استاذ کے سامنے بٹھایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے دنیا کو نہیں دیکھا، آپ نے اصل زندگی جو آنے والی آخرت ہے اس کو اپنے سامنے رکھا۔ یہ فیصلہ لینا آسان نہیں ہوتا۔ آج دنیا میں جب ہم دیکھتے ہیں بھئی فلاں کے بیٹے، بھئی وہ تو اسپیشلسٹ ہے، تو ڈاکٹر ہے، وہ تو انجینئر ہے، وہ تو فلاں اس پوسٹ پر پہنچ گئے، اندر سے یہ شیطان انسان کو ورغلاتا ہے کہ بھئی کیا کرنے جا رہے ہو، کیا کرنے جا رہے ہو۔ نہیں، ایسے موقع پہ یہ مسلمان ہمت کر لیتا ہے، ایک فیصلہ کر لیتا ہے کہ اللہ نے مجھے جو نعمت دی ہے میں اس کی ناقدری نہیں کروں گا، اپنی اولاد کو ضائع نہیں کروں گا، اس کو وہ علم دوں گا، وہ تعلیم دوں گا، وہ تربیت دوں گا جو اس کے لیے بھی اور اس کے والدین کے لیے، ہم سب کے لیے آخرت میں نجات اور ترقی کا باعث بنے گا۔ تو فیصلہ آپ کر چکے ہیں، سٹیپ آپ لے چکے ہیں، بڑی ہمت آپ کر چکے ہیں دوستوں۔ فیصلہ صحیح ہو جائے، اب ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے اس فیصلے کی حفاظت کریں، اس کی حفاظت کر لیں۔ قیمتی چیز لینے کے بعد اس قیمتی چیز کی حفاظت ہوتی ہے۔ اب اولاد کو آپ نے ایک دینی ادارے میں سوچ بچار کے بعد، مشورے کے بعد کہ بھئی فلاں مدرسہ اچھا ہے، اساتذہ اچھے ہیں، تعلیم اچھی ہے، تربیت اچھی ہے، ماحول اچھا ہے، وہاں لے جاتے ہیں، یہ فیصلہ ہو گیا۔ اب داخلے کے بعد یاد رکھیں، ہم ہمیشہ ایک بات عرض کرتے ہیں کہ دیکھیں کبھی مدرسے کو فوٹو کاپی کی مشین نہیں سمجھیں۔ ہمیں جب ضرورت ہوتی ہے نا، ہم کوئی پیپر لے جاتے ہیں، کہتے بھئی اس کی 2 کاپیاں بنا دیں، تو فوٹو اسٹیٹ والا کیا کرتا ہے، وہ رکھ دیتا ہے اور بٹن دباتا ہے تو آگے سے 2 کاپیاں نکل آتی ہیں اس سے ملتی جلتی۔ تو بھئی ہم کیا سوچ کر بچے کو مدرسے لائے ہیں کہ یہ فوٹو اسٹیٹ کی مشین ہے
کہ یہ ادھر سے داخل ہوگا اور وہاں سے بالکل 100% عالم، فاضل، مربی، مرشد، شیخ بن کے نکل آئے گا وہاں سے. ایسا نہیں. یہ تو ایک سفر جہد مسلسل ہے، ایک کوشش ہے. پھر اسی لیے تو حدیث پاک میں فرمایا نا کہ حافظ قرآن جب قیامت کے دن آئے گا تو نور کا تاج کس کو پہنایا جائے گا؟ جی، اس کے والدین کو پہنایا جائے. بابا محنت بچے نے کی ہے، قاری صاحب کے ڈنڈے اس نے کھائے ہیں، مرغا یہ بنا ہے، رات دن گردان اس نے کی ہے، اور تاج والدین کو پہنایا جا رہا ہے. سوال ہے نا، یہ سوال ہے کہ محنت کرنے والا بچہ ہے، نور کے تاج والدین کے سر پہ. تو علماء نے لکھا اس حدیث میں کہ بچے سے بڑھ کر قربانی ماں باپ کی. یہ ماں باپ سوتے نہیں تھے جب تک یہ بچہ نہیں سوتا تھا. ایک دن سبق یاد نہیں ہوتا تو ماں گھر میں پریشان ہے. یہ ناشتہ کر کے نہیں گیا تو ماں باپ پریشان ہے. یہ بیمار ہو گیا تو ماں باپ پریشان ہے. اس نے 10% قربانی دی ہے تو ماں باپ نے 90% قربانی دی. قربانی بہت زیادہ ہے. تو اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، ایک درخواست یہ ہے کہ فیصلہ درست ہو جائے، انتخاب درست ہو جائے، اس کے بعد بے فکر نہیں ہونا کہ جی ہمارا کام ختم ہو گیا. نہیں، اب آپ حضرات نے اپنے اس صحیح فیصلے کو صحیح ثابت کرنا ہے. خدا نخواستہ آنے کے بعد آپ نے ہاتھ ڈھیلا کر دیا، پھر پوچھ گچھ نہیں ہے، کوئی رابطہ نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی نتیجے کی خیر خبر نہیں ہے. کل کو کوئی اونچ نیچ بگاڑ ہوئی اور اس بچے نے بول چال میں، چال ڈھال میں، لب و لہجے میں غلطی کی، پورا خاندان آپ کے فیصلے پر رد کرے گا. کہے گا ہم تو کہتے تھے آپ سے نا کہ نہیں کریں اس طرح، بنا دیا مولوی اس کو. تو اس لیے حفاظت. دوسری اہم بات یہ ہے کہ ادارے اور سرپرست کا رابطہ بہت ضروری ہے، از حد ضروری ہے. بہت زیادہ نقصان اپنی آنکھوں سے دیکھا جا رہا ہے، مشاہدہ ہے کہ جس دن سے یہ رابطہ کٹ گیا، سرپرست کو نہیں پتا کہ بچہ مدرسے کس وقت پہنچ رہا ہے، سرپرست کو نہیں پتا کہ اس استاذ کو بچے سے کیا شکایت ہے، سرپرست کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے سہ-ماہی کا، ششماہی کا، سالانہ کا کیا نتیجہ آیا. سرپرست کو پتہ ہی نہیں ہے کہ طلبہ کی چھٹیوں میں مدرسے نے، ادارے نے کوئی ترتیب بنائی نہیں بنائی، کچھ بھی نہیں پتا. بہت بڑا نقصان ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے، بعض دفعہ ادارہ کچھ سوچتا ہے، سرپرست کچھ سوچ رہا ہوتا. تو اس لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس میں شک نہیں کہ زندگی بہت مصروف ہو گئی ہے. مشینی زندگی کا حصہ ہم بن گئے ہیں، صبح سے رات تک ایک مشین کے ارد گرد گھوم رہے ہیں. لیکن احساس بہت ضروری ہے. جن والدین نے فکر کی ہے، قربانی دی ہے، خیال رکھا ہے، رابطہ رکھا ہے، یقین کریں ان بچوں کو، ان طلبہ کو ہم نے چمکتے ہوئے دیکھا. میں آپ سے درخواست کروں گا کہ دیکھیں، آج کی ہماری یہ مجلس تھوڑی دیر کی ہوگی، لیکن مقصد صرف ایک دوسرے کو یہ احساس دلانا ہے کہ ایک رشتہ ہے، ایک ربط اور تعلق ہے جو دونوں جانب سے ہونا ضروری ہے. کیا ضروری ہے کہ ہم انتظار کریں کہ کوئی فون مجھے آئے شکایت کا اور پھر میں جا کے ادارے سے پوچھوں کہ جی کیا ہوا ہے؟ آپ ربط رکھیں گے، آپ تعلق رکھیں گے، تب جا کے آپ کی یہ اولاد، یہ بچے، یہ قیمتی بنیں گے. دوستوں، میں اپنی ایک چھوٹی سی مثال عرض کروں، لیکن حقیقت ہے. ہم جب بنوری ٹاؤن میں طلبہ تھے، پڑھتے تھے، تو کئی دفعہ ایسا ہوتا، ہمیں علم میں بعد میں آتا. ہمارے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ چونکہ قریب تھے اور ان کا تعلق بھی تھا اساتذہ سے آنا جانا، تو وہ کیا کرتے تھے، وقتاً فوقتاً جا کر اساتذہ سے ملتے تھے، ملاقات کرتے تھے. ہمیں پھر 3 مہینے بعد، 4 مہینے بعد بتاتے تھے کہ میں آپ کے فلاں استاد سے ملا، میں آپ کے فلاں استاد سے ملا. اچھا، ایسا بھی ہوتا کہ جس دن ہمارا نتیجہ آیا تو جامعہ میں چونکہ طلبہ کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے،
250-300 طلبہ، تو وہ نوٹس بورڈ پہ لگا دیتے کہ بھئی طلبہ نتیجہ دیکھ لیں. تو نتیجہ لگ گیا، دیکھ لیا. ہم دوپہر میں گھر چلے گئے 12 بجے. تو بعد میں جب ہم ظہر میں آتے تو باقی کلاس کے طلبہ کہتے تھے کہ بھئی درمیان میں آپ کے والد صاحب آ کے آپ لوگوں کا نتیجہ دیکھ رہے تھے. اچھا، اس وقت ہمیں بہت برا لگتا، نادانی تھی نا. تو ہم والد صاحب سے کہتے تھے کیا یقین نہیں ہے آپ کو ہم پہ، ہم جو آپ کے لیے لکھ کر لاتے ہیں؟ وہ کہتے تھے میں ایسے ہی گزر رہا تھا تو بس میں آ گیا. آج سمجھ میں آ گئی بات دوستوں. تھوڑی سی جو انسانیت اگر مجھے آج اپنے اندر نظر آتی ہے تو اس کی وجہ ہمارے ان بڑوں کی قربانیاں ہیں دوستوں. انہوں نے فکر کی، پیٹھ پیچھے فکر کی، کہیں یہ بچہ مجھے مس گائیڈ نہ کر دے، کچھ غلط نہ کر لے. تو آج اگر میں کہوں بھائی وہ ٹائم نہیں ہے، بالکل نہیں ہے دوستوں، میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں اس معاملے میں. لیکن ضروری اور اہم کے لیے انسان قربانی دیتا ہے، وقت نکالتا ہے. تو اس لیے آج کی اس مجلس میں کم از کم ہم ذہنی طور پر یہ طے کریں، نیت کریں کہ انشاءاللہ آپس میں ربط رکھیں گے نا انشاءاللہ. ادارے سے، مدرسے سے ایک جوڑ رکھیں، وقتاً فوقتاً رکھیں، اپنی سہولت کو، اساتذہ کی سہولت کو دیکھتے ہوئے. یہ آپ کے بچوں کی تربیت کے لیے بنیادی چیز ہے، اور اس میں جو کمزوریاں کوتاہیاں ہوگی اس کا ازالہ ہوگا. تیسری اہم ترین بات، طالب علم کی تربیت کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کو تربیت والا ماحول دیا جائے. ہمارے پاس یہ بچے اور یہ طلبہ 5 گھنٹے، 7:45 سے لے کر 1:45 تک 5 گھنٹے، 24 گھنٹوں میں 5 گھنٹے ہمارے پاس ہے. تو آپ کے پاس کتنے گھنٹے ہو گئے؟ 19 ہو گئے نا. تو زیادہ وقت ان کا ہمارے پاس ہے یا آپ کے پاس ہے؟ جی آپ کے پاس ہے، زیادہ وقت آپ کے پاس ہے. تو 19 گھنٹوں میں اس کو کیا ماحول مل رہا ہے اور 5 گھنٹوں میں اس کو کیا ماحول مل رہا ہے؟ بعض دفعہ میں آپ حضرات کی بات نہیں کر رہا، الحمدللہ آپ لوگ سنجیدہ ہیں، ہم جانتے ہیں، سمجھتے ہیں. لیکن جب کسی سے بعض دفعہ اس طرح ملاقات ہوتی ہے یا کسی طالب علم کے والد کو کسی مقام پر دیکھتے ہیں، کوئی بات اونچ نیچ کمزوری وہ سامنے آتی ہے. آج ہمارا ایک مزاج ہے کہ ہم اپنے بچے کی کسی کمزوری اور شکایت پر جب غصے میں آتے ہیں تو فٹ سے جملہ کہہ دیتے ہیں کہ بس اس مدرسے میں تو بھائی کوئی تربیت ہے ہی نہیں. آپ اس بچے کی عدم تربیت کا قصوروار ادارے کو کہہ رہے ہیں جس کے پاس 5 گھنٹے ہیں. آپ کے پاس 19 گھنٹے ہیں لیکن آپ کوئی قصوروار نہیں. یہ تو سمجھ میں نہیں آ رہی دوستوں. تو بہت ضروری ہے کہ آپ چیک اینڈ بیلنس رکھیں گے. ہاں، ان 5 گھنٹوں میں اس سے قصور ہوا، کوتاہی ہوئی، غلط بات اس نے سیکھی، غلط لب و لہجہ سیکھا، آپ کو حق ہے اور آپ اس کی فکر کریں گے، ادارے کو اپنی شکایت مناسب انداز میں پہنچائیں گے اور اس کا ازالہ بھی ہوگا. لیکن 19 گھنٹوں میں یہ بچہ گھر میں ہے، محلے میں ہے، محلے کی مسجد میں ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ ہے، رشتہ داروں کے ساتھ ہے، اس کی فکر آپ نے کرنی، گھر کا ماحول دینا ہوگا. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم 5 گھنٹے بچے کو کہیں کہ جی موبائل نقصان دہ ہے، ٹی وی نقصان دہ ہے، یہ چیز نقصان دہ ہے، اور وہ گھر آئے اور گھر میں جناب عالی ٹی وی مستقل چل رہا ہے، گانے مستقل چل رہے ہیں. ہم ان پر یہاں محنت کریں کہ بھئی ایسی تقریب ایسے ماحول میں نہ جائیں جہاں پہ مرد و زن ہوتے ہیں، گانے ہوتے ہیں، تصویریں ہوتی ہے، اور پھر یہ جب گھر جائے تو باقاعدہ گھر والوں کے ساتھ تیار ہو کے ان تقریبوں میں جائیں جہاں سب کچھ چل رہا ہے. تو اس طالب علم کا ذہن کہاں جائے گا کہ یہ ہو کیا رہا ہے؟ صبح کچھ سنتا ہوں، رات کو کچھ ہوتا ہے. آپ خود بھی ان کو ماحول بنا کر دیں دوستو، ان کے لیے ماحول کا اہتمام کریں. جو چیزیں نقصان دہ ہے گھر میں اس کو ہٹا دیں. خود بھی نیک بنیں، خود بھی اعمال کی پابندی کریں، خود بھی مسجدوں سے، نمازوں سے جڑنے والے بنیں. میں نماز نہیں پڑھ رہا اور آ کے کہتا ہوں بھئی یہ بچہ فجر میں نہیں اٹھتا ہے. آپ اٹھتے؟ میں بھی نہیں اٹھتا ہوں. وہ جب بڑوں کو دیکھتا ہے کہ وہ فجر میں نرم بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں، اس کو کہاں تربیت اور ترغیب ملے گی؟
تو خود اپنے ماحول کو درست بنانا بھی بہت زیادہ ضروری ہے دوستوں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم بات یہ ہے کہ ان کے لیے کوئی بھی فیصلہ کرنا ان طلباء سے متعلق، اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ ان کے اساتذہ سے، ان کے بڑوں سے پوچھ کر مشورے کے ساتھ چلیں. بعض دفعہ یہ ایک بوجھ والی بات ہوتی ہے کہ ایک طالب علم ایک ادارے میں پڑھتا ہے، تعلیم حاصل کرتا ہے، اساتذہ اس پر محنت کرتے ہیں، لیکن ایک مین پوائنٹ پر آنے کے بعد ایک ایسا فیصلہ کر دیا جاتا ہے کہ جو مناسب نہیں ہوتا. اس طالب علم نے چھٹیاں کیسے گزارنی ہے، کہاں گزارنی ہے، کیا کرنا ہے، اس کی شادی کب کرنی ہے، اس کا نکاح کب کرنا ہے، یہ ساری باتیں ہیں. میں ایک ضمنی طور پہ ایک بات عرض کر رہا ہوں، لیکن اس کے لیے پھر والدین بعض دفعہ پوچھتے تک نہیں، یہ فیصلہ کر جاتے ہیں اور پھر کوئی نقصان سامنے آتا ہے تو کہتے ہیں بس اب کیا ہوگا اس کو. تو مقصد یہ ہے کہ ہم ایک مشورے کے ماحول کے ساتھ جڑ کر چلیں. کوئی بھی اہم فیصلہ اور قدم اٹھانے سے پہلے یہ ہماری ایک اخلاقی ذمہ داری ہوگی کہ ہم ادارے کے ساتھ مشورہ کر کے اساتذہ کے ساتھ جڑ کر ایک ترتیب بنائیں اور جو ہمیں بتا دیا جائے تو اس کو ہم قبول کر لیں. تو بہرحال یہ کچھ بنیادی باتیں تھیں اور یہ ضروری تھی. اور الحمدللہ اس وقت آپ ساتھی جو بیٹھے ہیں تو اب تمام شعبوں کو ہم نے جمع کیا. اس میں شعبہ حفظ و ناظرہ کے والدین بھی ہیں اور شعبہ درس نظامی جو کتابوں کا ہے اس کے بھی ہیں، اسی طرح شعبہ اسلامک اسکول کے بھی ہیں، اور برابر میں جو شعبہ بنات ہیں تو الحمدللہ وہاں بھی آج ترتیب ہے، وہاں بھی آواز جا رہی ہے، مستورات آئی بھی ہے. تمام شعبوں کو ایک ساتھ جوڑ کر ہم نے رکھا ہے. آگے چل کر انشاءاللہ مزید اس میں بہتری لائیں گے. تو آپ حضرات فکر کے ساتھ آئے ہیں. اللہ پاک آپ سب کے اس آنے کو، اس حاضری کو اللہ پاک قبول فرمائے اور اپنے ان بچوں کی، ان طلباء کی فکر کی توفیق اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے. اسی طرح بنات کے اندر جو مستورات سرپرست خواتین تشریف لائی ہیں ان سے بھی یہ درخواست ہوگی کہ چونکہ بچیوں کا معاملہ زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے، ایک اسلامی ماحول میں، معاشرے میں رہتے ہوئے والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ بچیوں کی بھی تربیت ہو، تعلیم ہو، وہ سیکھ لیں اور آگے جا کر جب زندگی کا نیا دور شروع کریں تو کوئی شکایت ان کی نہ آئے، اپنے گھر کو آباد رکھ سکیں. تو اس کے لیے مستورات پر بھی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی بچیوں کی حفاظت کا، صحیح ماحول کا، تعلیم و تربیت کا انتظام کریں. ادارے سے وقتاً فوقتاً جو ہے وہ رابطے میں رہیں، خاص طور پہ جو ان کے نتائج کی کیفیت ہوتی ہے اس سے اپنے آپ کو باخبر رکھیں. انشاءاللہ آئندہ بھی ہماری کوشش ہوگی کہ آپ حضرات سے رابطہ رہے، ملاقات رہے. اللہ آپ سب کے اس آنے کو، اس وقت دینے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ حضرت مفتی صاحب کچھ بنیادی باتیں فرمائیں گے. تمام ساتھیوں سے، مستورات سے درخواست ہوگی کہ پوری توجہ کے ساتھ سنیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبیاء صدق اللہ العظیم. الحمدللہ آپ حضرات کے سامنے برادرم حضرت مفتی محمد خالد عباسی حفظہ اللہ نے انتہائی جامع اور مانع انداز میں مختصر وقت میں بات آپ حضرات کے سامنے رکھ دی، اور امید ہے کہ مجھ سمیت ہم سب ان باتوں پر عمل کریں گے، اور دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ حضرات تشریف لائے، جیسے برادرم مفتی خالد صاحب نے فرمایا کہ اتوار کے دن ظاہری بات ہے یہ ایک آرام کا دن ہے،
اور تمام ہی ساتھی باقی پورا ہفتہ مصروف رہتے ہیں، اور یہ ہفتے میں ایک دن آرام کا ملتا ہے تو اس کو قربان کرنا واقعی بہت بڑا عمل ہے۔ اللہ پاک آپ تمام حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ حضرات کے ہاں آنے کو، اجتماع کو اور بات کو غور و فکر سے آپ حضرات نے سنا، اسی طریقے سے شعبہ بنات میں خواتین سرپرست بھی موجود ہیں، سب کو اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے۔ چند باتیں مزید آپ حضرات سے عرض کرنی ہے جو کہ مدرسے کے کچھ اصول و ضوابط سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو یہ آپ حضرات سمجھتے ہیں کہ ہر ادارے کے کچھ اپنے اصول اور ضوابط ہوا کرتے ہیں، چاہے وہ تعلیمی ادارہ ہو یا چاہے غیر تعلیمی ادارہ ہو۔ پھر تعلیمی اداروں میں چاہے وہ عصری تعلیمی ادارہ ہو، اسکول ہے، کالجز ہیں، یونیورسٹیاں ہیں، ان کے بھی اپنے اصول، ضوابط، پراسپیکٹس وغیرہ ہوتے ہیں۔ اور جو دینی تعلیمی ادارے ہیں، دینی مدارس ہیں ہمارے، ان کے اپنے اصول اور ضوابط اور قوانین ہوتے ہیں۔ اور ہر انسان جس تعلیمی ادارے سے خود منسلک ہوتا ہے یا اپنے بچوں کو منسلک کرواتا ہے تو ان اصول و ضوابط کا ہر انسان پابند ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ ہم نے جو اصول اور ضوابط قوانین بنائے ہیں، بچہ جب سال کے شروع میں داخلہ لیتا ہے سرپرست کا ساتھ آنا ضروری ہے، چونکہ تو ایک ہدایت نامہ اور اصول و ضوابط کا فارم وہ ہے جو سرپرستوں سے متعلق ہے۔ اس کو سرپرست پہلے پڑھتا ہے خوب غور و فکر سے، توجہ سے، اور پھر اس پر نیچے دستخط کرتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے سارے اصول و ضوابط قبول ہے اور میں اس کا پابند رہوں گا۔ دوسرا ہدایت نامہ جس میں اصول و ضوابط ہے وہ طالب علم سے متعلق ہوتا ہے، چاہے وہ طالب علم درجہ اولیٰ میں داخلہ لینا چاہتا ہو یا درمیان کے درجات سے لے کر دورہ حدیث تخصص میں داخلہ لینا چاہتا ہو، وہ طالب علم اپنے اس ہدایت نامے پر دستخط کرتا ہے اور یہ عہد کرتا ہے کہ مجھے بھی یہ اصول و ضوابط قبول ہے اور میں اس کا پابند رہوں گا۔ تو الحمدللہ جن سرپرستوں نے دستخط کیے ہیں یا کرتے ہیں، یا جو طلبہ اصول و ضوابط پر دستخط کرتے ہیں، یہ بھی ایک ترتیب ہے، ورنہ تو ظاہری بات ہے جس ادارے کے اصول ہوتے ہیں چاہے وہ تحریری دستخط نہ لے لیکن اس کے باوجود بھی اس کی پابندی کی جاتی ہے، کی جانی چاہیے، اور الحمدللہ ہو رہی ہے۔ اللہ پاک کا فضل ہے، اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے کہ سرپرست حضرات کا بھی تعاون حاصل ہے اور طلبہ بھی الحمدللہ اصول و ضوابط کے تقریباً پابند ہیں۔ لیکن بہرحال ہر جگہ معمولی اونچ نیچ یا 19-20 اس طرح معاملہ ہوتا ہے، یا ہر جگہ طلبہ میں سے ظاہری بات ہے 100% مکمل طور پر تو اصول و ضوابط کے 100% طلبہ پابند نہیں ہوتے، 1 2 یا 3 یا چند ایک اس طرح معاملہ ہوتا ہے کہ جہاں کچھ نہ کچھ درجے میں کمزوری پائی جاتی ہے، اور کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک آدھ سرپرستوں کی طرف سے بھی عدم تعاون کا مظاہرہ ہوتا ہے اور ربط نہیں ہوتا، یا طلبہ کی طرف سے۔ تو یہ چند باتیں عرض کرنی ہے اور امید ہے کہ انشاءاللہ ہم سب ان باتوں پر عمل کریں گے۔ تو جو بنیادی سب سے پہلی چیز وہ یہی ہے کہ جو ادارے کے اصول و ضوابط اور قوانین ہیں تو ہم سب اس کی پابندی کریں، اور عافیت اور خیر اسی میں ہوتی ہے کہ جو انسان ایک ترتیب کے مطابق چلتا ہے، نظم کے مطابق چلتا ہے۔ اور اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جہاں ایک نظم دنیاوی اعتبار سے، تعلیمی اعتبار سے ترتیب کے ساتھ چلتا ہے، وہاں علم کی برکات بھی نصیب ہوتی ہے۔ یہ ایک اصولی بات ہے کہ جو انسان نظم و ضبط کے ساتھ چلتا ہے اللہ پاک اس کو فائدہ دیتے ہیں۔ حضرت حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے انسان گزرے ہیں، مجدد الملہ، تھانہ بھون ہندوستان میں حضرت کی خانقاہ تھی۔ تو اب دیکھیں تصوف اور سلوک کی جو لائن ہے عام طور پر ہم اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ تو ایک بالکل 100% اختیاری معاملہ ہے اور اس میں تو کوئی شاید اصول ہونا ہی نہیں چاہیے، ہم عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں نا۔ لیکن حضرت تھانوی کے ہاں اتنے سخت اصول تھے کہ معمولی سی بے اصولی پر سالکین کو خانقاہ سے باہر نکال دیتے تھے۔ حالانکہ تصوف و سلوک کی ایسا ایک میدان ہے نا کہ اس میں عام طور پر کوئی زیادہ سختی نہیں کی جاتی، لیکن حضرت اتنے منظم آدمی تھے کہ ان کو یہ چیز برداشت، بے اصولی برداشت نہیں ہوتی تھی، بلکہ جو خانقاہ میں آتا تھا یہ اصول طے تھا کہ پرچے پر یہ 2-3 باتیں پہلے لکھنی ہے، اپنا نام،
آنے کا مقام کہاں سے آئے ہیں اور کس کام سے آئے ہیں. پہلے ان 3 باتوں کا جواب دینا ہے، پھر آگے بات ہوگی. اس میں بھی اگر کوئی بے اصولی کرتا حضرت سخت ناراض ہو جاتے. تو بہرحال مقصد یہ ہے کہ یہ جو اصول و ضوابط ہوتے ہیں یہ ایک نظم و ضبط کے لیے ہوتے ہیں، اور اس سے انسان میں پابندی بھی پیدا ہوتی ہے، مزاج میں نظم و ضبط پیدا ہوتا ہے، اور پھر جو صحیح معنی میں مقصد ہوتا ہے وہ اللہ پاک انسان کو دلاتے ہیں، حاصل ہوتا ہے. بنیادی چیز طالب علم کے لیے یہ ہے کہ وہ غیر حاضری نہ کرے. غیر حاضری کا عمل ہم نے اپنے اساتذہ سے سنا، یہ علم میں بے برکتی کا باعث بنتا ہے. جو طالب علم غیر حاضری کا عادی بن جاتا ہے اس کے علم سے برکت اٹھ جاتی ہے. اب یہ بات طالب علم سے متعلق ہے، لیکن آپ حضرات سے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں آپ حضرات کا بہت بڑا تعاون ہے اور ہمیں درکار بھی ہے. الحمدللہ اس اعتبار سے اللہ پاک کا فضل ہے، طلبہ پابند ہیں، آتے ہیں. اب بعض ایک آدھ طالب علم ایسے بھی ہیں جیسے بھی آپ حضرات کی نتیجے میں اساتذہ سے ملاقات ہوگی تو اگر 2-4 طلبہ کا یہ معاملہ ہے یا کمزوری ہے یا شکایت ہے تو وہ انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے آ جائے گی. میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سلسلے میں اپنے بچوں کو پابند رکھیں. معمولی سی بیماری پر یا کسی دن چلے بھائی سستی ہو رہی ہے، نیند آ رہی ہے، اس بنیاد پر کبھی بچے کو چھٹی نہ کروائیں. ایسا بھی انہوں نے فرمایا حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، تو میں بھی عرض کر دوں کہ ہم اسکول بھی الحمدللہ ساتھ پڑھا ہے، والدین کی بڑی قربانیاں ہیں، اللہ پاک جزائے خیر دے. تو اسکول کے زمانے میں تو زیادہ وہ ہمارے حفظ کا زمانہ تھا. ہم غفوریہ مسجد میں حفظ کرتے تھے. حضرت قاری جلیل الرحمن عباسی صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہمارے استاد محترم ہیں، اللہ پاک صحت میں خوب برکتیں عطا فرمائے، اور ساتھ میں اسکول پڑھتے تھے. تو بعض مرتبہ یہ ہے کہ بھائی اسکول جانے کی طبیعت نہیں چاہ رہی، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ والدہ نے چھٹی کرنے دی ہو. انتہائی سختی، کوئی گنجائش نہیں ہے چھٹی کی. تو اس وقت بڑی طبیعت پہ گرانی ہوتی تھی، لیکن بعد میں اس کا اندازہ ہوا کہ اس چیز کے کیا فوائد ہیں. تو بچہ نہیں سمجھتا بعض مرتبہ، وہ اس چیز کو اس زمانے میں اگر آپ کہیں گے بھائی آپ چلے جائیں بیٹا کوئی بات نہیں، آپ چھٹی نہیں کریں، بوجھ آئے گا، لیکن یقین جانے کہ آج اگر آپ نے اپنے بچے کو بھیجا، چاہے تھوڑی سی طبیعت پہ اس کی گرانی ہے، بوجھ ہے، یا طبیعت میں بعض مرتبہ سر درد ہے، پیٹ درد، یہ معمولی بیماری، کل کو وہ بچہ آپ کو دعائیں دے گا. لیکن آج اگر میں نے کہا چلے بچہ ہے، جان خیر ہے، چھٹی کرنے دے، تو آہستہ 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 وہ عادی بن جائے گا اس چیز کا، اور پھر ہمارے لیے خود اس میں مشکلات پیدا ہو جائے گی. تو ایک درخواست آپ حضرات سے یہ ہے کہ معمولی سی بات پر قطعی طور پر بچے کو چھٹی کا عادی نہ بنائیں. اس سلسلے میں اس کے معاون نہ بنیں، بلکہ اس سلسلے میں ترغیب سے کام لیں، علم کے فضائل سنائیں، اور انسان ترغیب بھی کر سکتا ہے اس سلسلے میں. اولاد کے لیے ترغیب اور ترہیب دونوں تربیت کا حصہ ہے. صرف ترغیب پہ اگر کوئی بچے کو چلائے گا تو وہ بگڑ جائے گا، صرف ترہیب پہ چلائے گا وہ باغی بن جائے گا. تو نہ ترہیب چلتی ہے، اللہ پاک کا نظام ہے، یہ دین کا نظام ترغیب اور ترہیب دونوں کے ساتھ چلا ہے. آپ قرآن کریم میں دیکھتے ہیں مضامین میں ترغیب ترہیب، کہیں پر اللہ پاک دیکھیں نا جنت کے مناظر بیان ہوئے ہیں، کہیں جہنم سے ڈرایا گیا ہے. یہ ایک فطری بات ہے کہ بعض انسان ترغیب سے چلتا ہے، بعض ترہیب سے چلتا ہے، بعض کو دونوں کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس میں تالیف قلب صرف اگر ہم اس انداز میں چلائیں گے تو بہت مشکلات ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ تاخیر کا عمل، یہ بھی غیر حاضری سے جڑا ہوا ہی ایک عمل ہے کہ بعض طلبہ، چند ایک طلبہ ایسے ہیں جو غیر حاضری کے عادی ہو گئے ہیں. الحمدللہ مجموعی طور پر بہت اللہ پاک کا فضل ہے، لیکن بعض مرتبہ ہو جاتا ہے نا، انسان جس چیز کی عادت بنا لیتا ہے، یہ فطری بات ہے، وہ اس کی پختہ ہو جاتی ہے. اب اگر میں 7:30 بجے مدرسے کا آنے کا عادی اپنے آپ کو بناؤں گا، میں پورے سال اس ترتیب پہ چلوں گا. آپ حضرات کو تجربہ زیادہ ہوگا، بزرگ ساتھی ہیں. لیکن اگر میں نے اپنے آپ کو 8 بجے کا عادی بنا دیا، میں نہیں آ سکتا ہوں، 7:45 پہ بھی نہیں آ سکتا ہوں، 7:55 پہ بھی نہیں. اور میں نے اپنے آپ کو 8:30 کا عادی بنا لیا. آپ حضرات تجربہ کر لیں، کوئی آفس جاتا ہے ساتھی، کوئی اپنی دکان پہ جاتا ہے، انسان جس چیز کا عادی بن جاتا ہے نا، پھر وہ روٹین بدلنا بڑی مشکل ہوتی ہے. تو اپنے بچے کو روز اول سے وقت پہ بھیجنے کا عادی بنا لیں تاکہ عادت خراب نہ ہو یا عادت متاثر نہ ہو. بعض مرتبہ بڑوں کی طرف سے بھی وہ ہوتا ہے کہ بھئی ہم خود سو رہے تھے، آرام کر رہے تھے، اس لیے بچے کو تاخیر ہو گئی. تو بہرحال میں تو اپنے بچے کے لیے سب سے پہلے طور پر خود ایک نمونہ اور مثال ہوں کہ میں ہی اگر اس میں نے کمزوری دکھا دی تو پھر بچے کا اس میں ظاہری بات ہے قصور نہیں ہے.
تو پابندی کے ساتھ ساتھ اس کو وقت پر بھیجنے کا بہت اہتمام کریں. تاخیر کا عادی بنے گا، کل کو آپ کا بچہ کہیں مدرس لگا، کہیں دکان میں بٹھایا، آفس میں، وہ وہاں بھی یہ مزاج چلے گا. اور یہ ہے نا کہ بچپن کی عادت بچپن تک چلتی ہے. ایک فطری بات ہے، انسان عملی زندگی میں آ کے بھی پھر اس چیز کا عادی بنتا ہے. ہم نے اپنے اساتذہ سے سنا، فرماتے رہے اگر طالب علمی میں چھٹی کے عادی بنو گے، پڑھانے میں بھی چھٹی کی عادت بنے گی، تدریس میں بھی. تو ابھی سے ہی اگر ایسی ایک نظم اور ترتیب پہ آپ کا بچہ آئے تو اس صورت کے اندر انشاءاللہ روشن مستقبل ہوگا. تیسری بات، آپ حضرات سے ایک دستبستہ درخواست اور گزارش ہے، بنات بھی سن رہی ہے، کہ رخصت لینے کے سلسلے میں نظم اور ترتیب کی پابندی کی جائے. الحمدللہ اللہ پاک کا فضل ہے، اس میں بھی آپ سمجھ لیں کہ تقریباً 98% اللہ پاک کا بہت فضل ہے. لیکن ایک آدھ مرتبہ ایسا ہوتا ہے یا بعض سرپرستوں کی طرف سے بھی کمزوری آ جاتی ہے کہ رخصت نہیں لی جاتی، یا 2 دن بچے نے چھٹی کی، 2 دن بعد آ رہا ہے تو درخواست ساتھ لے کے آ رہا ہے. آپ حضرات ماشاءاللہ سب پڑھا لکھا طبقہ ہے، سمجھدار طبقہ ہے، دیندار طبقہ ہے، اللہ پاک کا بہت فضل ہے. تو اس میں دیکھیں درخواست کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرا بچہ اگر آج نہیں آ رہا تو رخصت وقت سے پہلے لینی ہوگی. میں آفس میں ملازم ہوں تو میں اطلاع میرے خیال میں شروع میں ہی دوں گا بھی کل میں آفس نہیں آ سکتا. اگر میں ایک دن آفس سے چھٹی کر کے اگلے دن جا کر درخواست پیش کروں گا تو وہ قبول نہیں ہوگی کہ بھئی یہ درخواست تو پہلے دی جاتی ہے، آپ اطلاع پہلے دیں گے کہ آپ بیمار تھے، آپ کو عذر تھا. تو یہ اطلاع درخواست یہ ہے کہ ایک تو اطلاع ضرور دی جائے، اس کا بعض مرتبہ اس میں کمزوری سامنے آتی ہے. اور دوسرا اطلاع بر وقت دی جائے. بات کی وہ حیثیت تو اطلاع کی نہیں ہوتی، وہ ایک فارمیلٹی کی. اگر بچہ ساتھ میں درخواست لا رہا ہے تو چونکہ اب تو غیر حاضری کل لگ چکی ہے، اب درخواست لانا نہ لانا پھر وہ اس کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے. لہٰذا ایک تو رخصت لینے کی پابندی کی جائے، 1 دن کی ہے یا 2 دن. اگر 1-2 دن سے زیادہ ہے، کہیں جانا ہے یا سفر کا معاملہ ہے، تو اس صورت کے اندر پھر سرپرست تشریف لائیں گے اور رخصت کی درخواست کی منظوری یا نامنظوری کا فیصلہ ہوگا. کیا ترتیب ہے، رخصت منظور کی جاتی ہے یا نہیں کی جاتی. تو اس کا ایک پابند اپنے آپ کو کیا جائے کہ رخصت ضرور لی جائے اور بر وقت رخصت کی اطلاع بھی دی جائے. اسی طریقے سے ایک درخواست یہ ہے کہ رخصت کے لیے جو درخواست، جیسے اداروں میں، آفیسز میں ہم درخواست دیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ایک اپنا ایک اصول اور وہ ہے کہ اس طرح کی درخواست لکھی جائے یا اس طرح، یہ اس کے پابند ہم کسی کو نہیں بناتے. لیکن اگر اس طرح ہو کہ کوئی بھی پرچہ ہے وہ میں نے آدھا پھاڑ دیا، نصف پھاڑ دیا، کہیں سے بھی یا مل گیا کہیں سے کونے کھدرے سے، اور میں نے اس پہ 2-4 لکیریں لکھ دی، یہ جا کے جمع کرا دو، تو عجیب سا لگے گا. ہم دفتر میں ایسی درخواست نہیں جمع کرا سکتے، نہ سرکاری ادارے میں نہ کسی پرائیویٹ دفتر میں، بلکہ اس پہ پوری ایک شیٹ ہوگی، ایک نظم کے ساتھ درخواست لکھی ہوگی. یہ بھی انسان کی شخصیت کی ایک عکاسی کرتا ہے کہ اس میں نظم و ضبط کتنا ہے. تو درخواست کی بھی ایک ترتیب ہو کہ ایک پورا. ہمارے پاس ایسی درخواستیں آتی ہیں، اس لیے تجربے کے طور پہ عرض کرتا ہوں، بعض مرتبہ کوئی ایسے عادی ہے بالکل، وہ آدھا صفحہ پھٹا ہوا ہے، کہیں سے بس ایسے پھاڑ دیا، 2-4 لکیریں لکھ دی، تو کہیں پینسل سے لکھی ہوئی ہے، کہیں پر سرپرست کا طالب علم کا نام ہی نہیں ہے. تو اس میں تھوڑا سا ایک ترتیب کے مطابق الحمدللہ اجتماعی طور پر بہت ترتیب منظم ہے، لیکن ایک آدھ جگہ سے کمزوری آ جاتی ہے، تو اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ میں اپنی اصلاح بھی کر لوں کہ اس کے لیے درخواست کے لیے ایک ترتیب کے ساتھ ہو اور ایک نظم کے ساتھ درخواست لکھی جائے. جتنی صفائی اور خوبصورتی کے ساتھ ہوگی تو اتنا ہی کیا ہوگا کہ انسان کے اندر نظم پیدا ہوتا ہے، سامنے والا متاثر ہوتا ہے. اسی طریقے سے بعد ظہر اور بعد مغرب طلبہ کے لیے تکرار کی ترتیب ہے. بعد مغرب تو جب سے الحمدللہ ادارہ شروع ہوا ہے تقریباً 12 سال ہو گئے، 13 سال ہو گئے، تو بعد مغرب تکرار کی ترتیب پہلے سال سے ہی ہے. بعد ظہر کی ترتیب پہلے نہیں تھی، لیکن ہم نے محسوس کیا خود بھی، اور بعض اکثر والدین کی طرف سے تقاضا آیا کہ بچہ بعد ظہر فارغ ہے بالکل اور باہر جا کے اپنا وقت خراب کرتا ہے. اور ہمیں بھی بہرحال اس چیز کا ادراک اور احساس تھا. تو تقریباً 4 سال ہو گئے، لگ بھگ 4 سال ہو گئے یا 5 سال ہو گئے، 5واں سال ہوگا، بعد ظہر بھی کلاس کی ترتیب چل رہی ہے. اور یقیناً آپ حضرات کے علم میں ہوگی کہ 2:30 سے 4:30 بجے تک ہم نے انہی بچوں کے لیے، طلبہ کے لیے باقاعدہ کلاس رکھی ہے، اور باقاعدہ اس کے لیے نگران ہے، استاذ ہے حضرت مولانا زبیر لطیف صاحب، ہمارے ادارے کے بڑے اساتذہ میں سے ہیں.
وہ 2 گھنٹے باقاعدہ وقت دیتے ہیں. اس میں سے 1 گھنٹہ گردان ہے، بچے حافظ قرآن ہیں وہ اپنے پارے سناتے ہیں، جو غیر حافظ قرآن ہے وہ بھی آ کے اپنا قرآن پڑھتے ہیں 3:30 تک، اور 3:30 سے 4:30 بجے تک پھر وہی جو مدرسے کا کام ہے، تکرار ہے، وہ کرتے ہیں. اب اس میں ہمارے 100% طلبہ زیر تعلیم نہیں ہے جو یہاں پڑھتے ہیں. مثال کے طور پہ 250 ہیں تو 250 میں 100 یا 150 نام ہوں گے، لیکن اس میں بعض طلبہ ایسے ہیں جو نہیں آتے، اور ان کے والدین کی طرف سے بھی عدم تعاون ہے. اور انتہائی معذرت کے ساتھ دستبستہ عرض کرتا ہوں، خاص طور پر جو پھر علاقے سے یا جتنے قریب سے آتے ہیں، سب سے زیادہ پھر اس میں کمزوری ہے. بعض دور دور سے بچے دوپہر میں آ رہے ہیں، دور دور سے بچے دوپہر میں آتے ہیں کہ بھئی ہمیں یہاں آ کے پڑھنا ہے 2:30 سے 4:30. لیکن اب اگر پڑوس میں ایک بچہ رہتا ہے، علاقے میں ہے، پٹیل پاڑا، گرو مندر، جمشید روڈ، لسبیلا گارڈن، یہ قریب کے علاقے سمجھے جاتے ہیں، لیکن وہاں سے بچہ نہیں آ رہا اور دوپہر میں فارغ ہے. اور بعض مرتبہ ہم رابطہ بھی کرتے ہیں، کئی مرتبہ تو کوئی اس میں مثبت جواب نہیں آتا، یا بچے کو پابندی نہیں کروائی جاتی، کہا جاتا ہے ٹھیک ہے کل سے انشاءاللہ آئے گا، پھر وہی ترتیب چلتی ہے. تو یہ دوپہر میں ہم نے ان بچوں کے لیے، یہ ہمارا قیمتی سرمایہ ہے. اور وہ بچے، بعض طلبہ ہمارے ایک بڑی تعداد ایسے بھی ہیں جو ساتھ میں اسکول، کالج، یونیورسٹی کی تعلیم حاصل کر رہی ہے، بڑی تعداد ایسے ہیں الحمدللہ. اور ایک بڑی تعداد وہ بھی ہے جو بیچارے گھر کی طرف سے ان کے معاملات ہیں، کمزوریاں ہیں، وہ دوپہر میں آفس جاتے ہیں، کوئی کپڑا مارکیٹ جا رہا ہے، کوئی میڈیسن مارکیٹ جا رہا ہے، کوئی دکان جا رہا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. اور پھر مغرب میں آ کے یہاں تکرار بھی کرتے ہیں. ایسی ایک بڑی تعداد ہے کہ دوپہر میں کام بھی، تاکہ گھر میں حالات کے اعتبار سے، معاشی اعتبار سے سہولت رہے، اور اپنا سبق بھی، ایسے بھی ہے. لیکن اگر کوئی ایک بچہ ایسا ہے یا میرا بچہ ایسا ہے کہ جو فارغ ہے اور اللہ پاک نے نوازا ہے، مجھے ضرورت نہیں ہے میں اس سے کام کراؤں، الحمدللہ اکثر ہی ایسے ہوں گے جنہوں نے اپنے بچوں کو علم کے لیے فارغ کر دیا ہے آپ حضرات نے، یہ آپ حضرات کی بہت بڑی قربانی ہے. اور اگر کہیں پر کوئی عذر مجبوری ہے تو بھی حرج نہیں ہے. اس کے ساتھ اگر کوئی بچہ کام کر رہا ہے اور والدین کی نگاہوں میں سرپرستی میں کہیں دکان پہ بیٹھ رہا ہے، آفس میں، کوئی منع نہیں، حرج بھی نہیں. لیکن یہ چھوٹے بچے اکثر یہ فارغ ہوتے ہیں، ظاہری بات ہے نہ ان کو آفس یا دکان پہ جانا ہے، نہ والدین کی طرف سے کام کا تقاضا ہے. تو میری درخواست ہے کہ ان بچوں پہ اس معاملے میں تھوڑی سی آپ حضرات نگرانی سختی کریں اور ان کو آنے کا پابند بنائیں. اس اعتبار سے کمزوری ہے سامنے، خاص طور پہ دوپہر کے وقت میں. بہت بڑی تعداد کے متعلق ہمیں اطلاع ہے کہ وہ بچے فارغ ہوتے ہیں، اور یہ گھر میں آرام بھی نہیں. ایک یہ کسی کے آرام کا تقاضا ہے تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، نہ آرام ہے اور باہر ایسے ہی وقت ضائع کر رہے ہیں. تو یہاں ہم نے ایک ترتیب رکھی ہے، اور آج دوبارہ اس عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کسی کے علم میں نہیں بھی ہے تو علم میں آئے. تو یہ وقت قیمتی کریں، یہ ان بچوں کے پڑھنے کا زمانہ ہے. اسی طریقے سے بعد مغرب سے عشاء تکرار میں تو تقریباً 70% طلبہ یہاں آتے ہیں، پابند ہیں، اور کچھ دور سے بھی آتے ہیں. لیکن بعض اکا دکا ایسے بھی ہیں کہ مغرب کے اعتبار سے بھی کمزوری ہے اور قریب میں رہتے ہیں، وہ نہیں آتے. کئی دفعہ اطلاع بھی دی گئی سرپرستوں کی طرف سے بھی، بعض مرتبہ مثبت جواب نہیں آتا یا بے توجہی برتی جاتی ہے. تو یہ یاد رکھیں، یہ مستقبل ہے، یہ بچے ہمارا مستقبل ہے. آج اگر میں نے کہا چلے یار ادارے کی طرف سے فون آ رہا ہے، چھوڑ دیں، میں کل سے بھیج دوں گا، میں نے کہا چھوڑ دو بس. نہ بچے سے میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ جا رہے ہیں مغرب میں یا نہیں. بعض سرپرست ماشاءاللہ مستقل رابطے میں، وقتاً فوقتاً میرا بچہ آتا ہے، یہاں کے ملاقات کرتے ہیں، بعض فون کرتے ہیں دوپہر میں آ رہا ہے نہیں آ رہا، مغرب میں آ رہا ہے نہیں آ رہا، ایسے بھی ہے. تو بچے کے بنانے میں جیسے حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کہ دیکھیں 19 گھنٹے وہ آپ کے پاس ہے، تو ہم اپنی ذمہ داری بھی پوری کریں. ظہر اور مغرب کا وقت اس کی پابندی کروائیں. اور تکرار یہ اس علم کے حصول کے لیے جزء لا ینفک ایک لازمی حصہ ہے. تکرار کے بغیر علمی مضبوطی نہیں آتی کبھی بھی. بعض دفعہ ہم یہ کہتے ہیں بھائی صبح پڑھ لے گا، باقی تو ضروری نہیں ہے پڑھنا، یا گھر میں پڑھ لے گا، تو اس میں علم میں پھر رسوخ اور مضبوطی پیدا نہیں ہوتی، کچا ہوتا ہے وہ علم. اور ظاہری بات ہے ایک انسان جب ایک فیلڈ میں، ایک میدان میں اپنے بچے کو اتارا ہے تو پھر اس کو اس معاملے کے لیے وقف کر دیں تاکہ وہ مضبوط عالم دین بنے. اسی طریقے سے طلبہ کا یونیفارم وغیرہ، شعبہ حفظ و ناظرہ کے لیے الحمدللہ یونیفارم کی ترتیب رکھی گئی، شروع ہو گئی ہے، اللہ پاک کا بہت فضل ہے. اور شعبہ اسکول جو ہمارا ہے اس میں بھی یونیفارم ہے، شعبہ بنات کے لیے بھی سفید یونیفارم ہے.
درس نظامی میں مستقل یونیفارم نہ ہے اور وہ مشکل ہے. اس میں بس ہماری طرف سے یہ ایک اصول ہے کہ سفید رنگ کو ترجیح دی جائے یا ہلکے رنگ کا لباس ہو. تو بعض مرتبہ کوئی ایک طالب علم ایسا بھی ہوتا ہے جو وہ لباس تیز رنگ، انتہائی گہرا رنگ، یہ ایک مناسب بھی نہیں ہے صلحاء طلباء اہل علم کے لیے. اس میں بھی آپ حضرات تھوڑی سی توجہ رکھیں اور تھوڑا سا اس پر آپ حضرات ذرا واچ رکھیں کہ طالب علم کا لباس بھی مناسب ہو. بعض مرتبہ کالر وغیرہ یہ بھی ہم نے منع ہے. تو اس میں آپ حضرات کا تعاون ہمیں چاہیے. الحمدللہ اللہ پاک کا بہت فضل ہے اس میں بھی. لیکن ایک آدھ مرتبہ ایسا ہو جاتا ہے، ایک آدھ طالب علم، تو اس میں آپ حضرات سے درخواست ہے، یہاں باقاعدہ آپ کے علم میں ہوگا ہفتہ اور منگل اور جمعرات غالباً بال ناخن 2 دن چیک ہوتے ہیں سب کے، صرف اسکول کے طلباء کے نہیں، سب کے. درس نظامی اولا سے دورہ تخصص تک باقاعدہ لائن سے طلباء جاتے ہیں، بال بھی چیک ہوتے ہیں، ناخن بھی چیک ہوتے ہیں. تو بعض ایک آدھ طلباء اس میں بھی چھٹنے کی کوشش کر لیتے ہیں. ترتیب ایک مزاج ہوتا ہے لاؤبالی طالب علمی کے زمانے میں. تو آپ حضرات ذرا اس پہ بھی نگاہ رکھیں کہ ایک طالب علم کے بال مناسب ہو، ناخن مناسب ہو، لباس صاف ستھرا ہو. اس اعتبار سے بھی آپ حضرات تھوڑی سی توجہ فرمائیں. اسی طریقے سے تعلیمی سال کے دوران بعض مرتبہ سرپرست حضرات کوئی سفر کی ترتیب بنا لیتے ہیں کہ ہمیں بیرون جانا ہے یا اندرون ملک پاکستان ٹور پہ جانا ہے یا بیرون ملک سفر پہ، تفریحی سفر پہ. تو اس میں آپ حضرات سے درخواست یہ ہے کہ چھٹیوں کے علاوہ ترتیب نہ بنائیں. یہ بچوں کا بہت بڑا نقصان اور حرج ہے، بہت بڑا حرج ہے. اور اس میں ظاہری بات ہے بیرون کا ہوگا تو 15 دن کم از کم، ورنہ 20-25 دن. ایک ایک دن قیمتی ہے، ایک ایک دن قیمتی ہے. بعض مرتبہ پھر درخواست آ جاتی ہے، سرپرست آ جاتے ہیں کہ اب تو ہم ٹکٹ بھی لے چکے ہیں، سامان بھی پیک ہو چکا ہے، اور درخواست ہے کہ بھئی آپ سے. اب ظاہری بات ہے یہ تو اجازت نہیں ہے، یہ تو اطلاع ہے. اجازت اور اطلاع دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. اجازت تو یہ ہے یا مشورہ یہ ہے کہ اگر آپ کو ترتیب بنانی ہے تو یہ ایک ادارے کا بھی حق ہے اور ہونا چاہیے کہ میں پہلے، اور بعض سرپرست کرتے ہیں پہلے پوچھتے ہیں کہ ان کی چھٹیاں کب ہوگی، ہمیں سفر کی ترتیب بنانی ہے. جیسے مفتی صاحب نے فرمایا بچے کے نکاح کی، منگنی کی ترتیب رکھنی ہے. بعض سرپرست الحمدللہ ایسے بھی ہیں، اس میں بھی مشورہ لیتے ہیں کہ اس کا کون سا سال چل رہا ہے، میں اس بچے کی شادی کرنا چاہتا ہوں. مجبوریاں ہوتی ہیں تاکہ اس کا کتنا وقت باقی ہے، مشورہ لیتے ہیں باقاعدہ. یا سفر کی ترتیب بنانی ہوتی ہے تو وہ پوچھتے ہیں اس کی سالانہ وفاقی امتحان کا آخری پرچہ کب ہے، اس کے بعد میں ٹکٹ لوں گا ترتیب. لیکن اگر میں ایسا کر رہا ہوں کہ میں اپنی مرضی کی ترتیب یا اپنے عصری ادارے میں جو بچے ہیں ان کو مقدم رکھوں یا اپنے آفس کی چھٹیوں کو، اب مدرسے کی چاہے اس بچے کی 20 دن 25 دن حرج ہو رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے. تو بھائی اس بچے کے لیے جب آپ نے علم دین کا انتخاب کیا ہے تو پھر اس میں پابندی کروانا اور ادارے کی اصول کی رعایت رکھنا یہ بھی ضروری ہے. تو براہ راست درخواست لا کر کے کل ہمارا سفر ہے، اتنے بجے ٹکٹ ہے، اور اب اس میں تو کوئی اور آپشن نہیں ہے. پھر میں یہ بھی کہتا ہوں ساتھ میں کہ بھائی جیسے آپ فرمائیں، آپ اجازت دیں گے تو جائے گا، ورنہ ہم تو سب جا رہے ہیں. تو یہ تو آپ خود ماشاءاللہ سمجھدار ہیں کہ اب میں منع تو نہیں کر سکتا ہوں کہ آپ اس بچے کو اکیلا چھوڑ دیں اور آپ لوگ چلے جائیں. ٹکٹ میں لے چکا ہوں، سامان پیک کر چکا ہوں، کل 4 بجے فلائٹ ہے، اور میں کہتا ہوں جیسے آپ فرمائیں. تو یہ بہرحال ماشاءاللہ آپ سب حضرات سمجھدار ہیں، اللہ سب کو جزائے خیر دے. ہم سب اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ یہ طریقہ کار یہ تو پھر مناسب نہیں. تو ترتیب بنانے سے پہلے ایک تو مشورے کا اہتمام کیا جائے، دوسرا سال کے درمیان میں چھٹیوں کے علاوہ لمبے سفر کی ترتیب قطعی نہ بنائی جائے. یہ آپ حضرات سے درخواست ہے، اس میں آپ کے بچوں کا مستقبل ہے اور آپ کے بچوں کی تعلیمی مستقبل اسی میں پوشیدہ ہے کہ میں اپنے بچے کو پابند بنائیں، صاحب ترتیبی کا پابند بنائیں. صاحب ترتیبی آپ سمجھتے ہیں نا کہ پورے سال میں ایک غیر حاضری بھی نہ ہو. الحمدللہ ثم الحمدللہ تحدیث بن نعمت کے طور پر بنوری ٹاؤن میں ہم نے پڑھا 10 سال میں سے الحمدللہ 2 سال تخصص کے، تقریباً 8 سال ہم صاحب ترتیب دونوں رہے الحمدللہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہاں بھی ایسے بچے ہیں ہمارے پاس کہ پورا سال ایک چھٹی بھی نہیں ہے. گزشتہ سالوں میں ہم نے سند کی ترتیب بھی بنائی، انعام کی بھی، اب انشاءاللہ اس سال سے دوبارہ بنائیں گے. اور کافی بچے بڑی تعداد میں ایسے ہوتے ہیں جن کی ایک غیر حاضری بھی نہیں ہوتی. تو ہم میں سے ہر ایک کا بچہ ایسا ہو کہ اس کی ایک غیر حاضری بھی نہ ہو، ایسا ہوگا نا؟ جی ہاں.
اسی طریقے سے ایک اہم ترین بات کہ سالانہ چھٹیاں ہوتی ہیں. اب سالانہ امتحان بچے نے دے دیا، 2.5 مہینے 3 پونے 3 مہینے چھٹیاں ہیں. یہ شعبان کا مہینہ، رمضان کا مہینہ، شوال کا آدھا مہینہ، تقریباً 2.5 پونے 3 مہینے، بہت بڑا عرصہ ہے. اب بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ پورے سال تو بچے نے اچھا پڑھا، تربیت بھی اچھی رہی، لیکن اب چھٹیوں میں بالکل غفلت والا معاملہ ہو گیا. اب مجھے بھی نہیں پتا بچہ کیا کر رہا ہے. نہ میں نے اس سے پوچھا بیٹے آپ نے چھٹیوں میں کیا ترتیب بنائی. تو اب وہ چھٹیوں میں خدا نخواستہ غلط دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع ہوا، تو جو پورے سال کی محنت تھی وہ ایک دن میں چلی گئی. اور چھٹیوں کے بعد پھر جب بچہ آتا ہے اس کا رنگ بدلا ہوا ہوتا ہے. ہمارے استاذ محترم حضرت مولانا عمران عیسیٰ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ پاک حضرت کو صحت عطا فرمائے، برکتیں عطا فرمائے، چھٹیوں کے بعد فرماتے تھے بعض طلباء کو کہ تمہارا رنگ بدلا ہوا ہے، طالب علمی کا رنگ نہیں ہے، اب وہ طالب علمی کا رنگ چلا گیا ہے تم سے، فرماتے تھے. تو بعض دفعہ چھٹیوں میں ہم اس روحانیت کو، اس نورانیت کو ضائع کر دیتا ہے وہ بچہ. تو چھٹیوں میں تعلیمی سال کے علاوہ بلکہ اس کے مقابلے میں چھٹیوں میں طلباء پر توجہ دینے کی بچے پر اس سے کئی گنا زیادہ ضرورت ہے. کہ اب تو وہ مدرسے بھی نہیں جا رہا، اب یہ کیا کر رہا ہے، اب اس کی کیا سرگرمی ہے. تو الحمدللہ ہمارے ادارے میں اب سے نہیں تقریباً 7-8 سال ہو گئے چھٹیوں میں مختلف کورسز ہیں، دورے ہیں. دورے تفسیر قرآن کریم مکمل 5 سال ہو چکے ہیں بڑے درجات کے طلباء کے لیے. پورے قرآن کا ترجمہ اور تفسیر پڑھائی جاتی ہے الحمدللہ. مفتی خالد صاحب پڑھاتے ہیں، کچھ حصہ میں پڑھاتا ہوں، اور بہت سارے طلباء نے مکمل کیا. اس کے وسطانی درجے کے جو طلباء ہیں ان کے لیے دورہ لغت عربی کا اہتمام ہے. اب ظاہری بات ہے 40 دن یا 25 دن کا عرصہ ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ درجے میں فائدہ اور مہارت بھی ہو جاتی کہ بچہ عربی سے کچھ واقفیت حاصل کر لیتا ہے. دورہ لغت عربی بھی ہے. اسی طریقے سے جو طلباء اولا میں ہے، ثانیہ میں ہے، ان کے لیے دورہ صرف و نحو ہوتا ہے ہر سال، تاکہ وہ اپنی صرف و نحو جو عربی گرامر ہے، آپ حضرات اردو گرامر انگلش گرامر کی اہمیت سے واقف ہے، تو یہ عربی گرامر ہوتی ہے. جتنا صرف و نحو مضبوط ہوگا بچے کی استعداد مضبوط ہوگی. یہ عربی کی عبارت روانی سے پڑھے گا. صرف و نحو بچے کی کمزور ہو گئی، اس کی یہ کہتا ہے نا کہ ابتدائی اینٹ بنیاد کی یہ کمزور ہو جاتی ہے. یہ بنیادی اینٹ ہے صرف و نحو، یہ اولا ثانیہ کا جو درجہ ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ کچی نہ ہو. تو چھٹیوں میں بھی بعض کمزور طلباء ہوتے ہیں، ہم صرف و نحو کا دورہ رکھتے ہیں کہ بھئی آپ آئیں اور یہ صرف و نحو پڑھیں. دوبارہ اساتذہ پڑھاتے ہیں باقاعدہ. اسی طریقے سے الحمدللہ یہ جو اب تو اعدادیہ نہیں ہے، اسکول ہے، اب تک اعدادیہ تھی اب اسکول ہے، ان کے لیے ہم نے انگلش لینگویج اور اردو جو املا اور خوشخطی تحریر اس کی مضبوطی کے لیے اور کمپیوٹر کورس یہ شروع کیا. یہ بھی چل رہا ہے. بعض طلباء آئے، بڑا فائدہ حاصل کیا. تو اس والے کورس میں 3-4 چیزیں ایک ساتھ ہیں کہ اس میں بچے کو ہم ریاضی کی مشق بھی ہوتی ہے، خاص طور پر جو میتھس وغیرہ میں کمزوری، اور انگلش وغیرہ بھی پڑھاتے ہیں، انگلش لینگویج. اسی طریقے سے اردو املا اور تحریر اور کمپیوٹر، یہ 4 چیزیں، یہ ایک دورہ ہے مستقل، یہ بھی ہو رہا ہے، اساتذہ ہیں پڑھاتے ہیں. اسی طریقے سے خوشخطی اور املا کا دورہ الگ، اور اس سال ہم نے انگلش لینگویج کمپیوٹر کا الگ کر دیا بالکل. تو ایک الگ دورہ ہے. اس کے علاوہ اس میں درمیانی درجے کے طلباء بھی ہیں اور نیچے کے درجات کے بھی ہیں. جو انگلش لینگویج اور کمپیوٹر کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے الگ دورہ ہے، اور جو اردو املا خوشخطی اور اسی طریقے سے یہ کورس ہے یہ الگ ہے. یہ 5 دورے الحمدللہ ہمارے یہاں ہر سال ہوتے ہیں. گردان کی کلاس کی بھی ترتیب ہوتی ہے چھٹیوں میں. ہم کہتے ہیں بھائی جو حافظ قرآن بچے ہیں وہ آئے اور اپنے پارے سنائیں. جو حافظ نہیں ہے چھٹیوں میں وہ کچھ پارے حفظ کر لے، اس کی باقاعدہ ترغیب دی جاتی. بعض بچوں نے شروع بھی کیا ہے حفظ کرنا. اور اگر کوئی جماعت میں جانا چاہتا ہے، دعوت و تبلیغ کا راستہ ہے، اساتذہ نے بھی ہمیشہ ترغیب دی. کوئی اگر دورہ کر چکا ہے، تفسیر مکمل کر چکا ہے، یا اگر جماعت میں جانے کا ذوق رکھتا ہے تو وہ چلے کی جماعت میں چلا جائے. یہاں سے بھی ترتیب ہوتی ہے، اپنے قریب کی مسجد سے جائے. لیکن وقت کو ضائع نہیں کرنا کہ بھئی نہ میں جماعت میں جا رہا ہوں، نہ میں دورے کر رہا ہوں اور میں فارغ گھر میں. تو چھٹیوں میں آپ حضرات سے درخواست یہ ہے کہ اپنے بچوں کو یہ کورسز، شارٹ کورسز ہے، باہر پھر ہم جاتے ہیں بعد میں اس کی قدر آتی ہے. سینکڑوں ہزاروں روپے دے کے وہ کورس کراتے ہیں جو آپ کے بچوں کو یہاں مفت کروایا جا رہا ہے. اور ہم نے رکھا اسی لیے
لیکن بعض مرتبہ دیکھتے ہیں کہ باہر کے طلباء آتے ہیں اور اپنا یہیں پر پڑھا ہوا طالب علم اس کو توجہ نہیں ہوتی، اس کو بالکل ایک جو ہے نا کہتے ہیں نا اپنی چیز کی اہمیت نہیں ہوتی، گھر کی مرغی دال برابر. وہ حقیقت اور کیفیت ہے یہاں پر کہ باہر کے مدارس کے طلباء آ رہے ہیں کہ ہمیں کمپیوٹر کورس میں داخلہ لینا ہے، مفتی صاحب سے پوچھے، فون آتے ہیں عربی دورے میں داخلہ لینا ہے، دورہ تفسیر میں داخلہ، اور ہم اپنے طلباء کو ترغیب دیتے ہیں، منت کرتے ہیں کہ بھئی آپ آ کے یہاں پڑھ لیں. الحمدللہ بڑی تعداد میں طلباء دورے کر رہے ہیں اور کر چکے ہیں. تو آپ حضرات سے درخواست ہے کہ اس حوالے سے بھی آپ حضرات خصوصی طور پر چھٹیوں میں ان بچوں پر توجہ دیں. اسی طریقے سے طلباء کے لیے تقریر کی مشق کا ہر سال اہتمام، جب سے ادارہ بنا ہے ہفتے میں ایک دن تقریر ہوتی ہے، بچہ تقریر کرتا ہے، موضوع دی جاتی. ظاہری بات ہے کہ بچہ جب پڑھے گا، عالم دین بنے گا، کل کو ممبر اور محراب سنبھالے گا بھی، یا کہیں اس کو بیان کا موقع ملے گا. اب اگر میں نے نہ اس کی مشق کی نہ کہیں کی، تو یاد رکھیں اگر میں بڑا مضبوط عالم ہوں، لیکن اگر مجھے کہا جائے کہ مفتی صاحب، مولانا صاحب آپ ذرا تھوڑا بیان فرما لیں، نکاح ہے، یا آپ تھوڑا سا بیان فرما لیں، پروگرام ہے، میں نہیں کر سکتا. تو انہی بچوں کی اسی تربیت کے لیے کہ یہ کل کو بول بھی سکے، ان کو داعی بننا ہے، ان کو مبلغ بننا ہے اور عالمی طور پر دین کی خدمت کرنی ہے انشاءاللہ. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ تکلم ہو، بولنے کا سلیقہ ہے. بنوری ٹاؤن میں بھی یہ سلسلہ تھا، ہم نے یہاں بھی شروع سے رکھا ہے جب سے ادارہ بنا ہے. اور ہر بچہ اسکول کا ہو، اولا کا ہو، دورے کا، اس کی باری آتی ہے وہ تقریر. تو بعض مرتبہ ایک آدھ بچہ ایسا بھی ہے کہ وہ اس سے چپ رہے، اس دن چھٹی کر لی کہ مجھے تقریر نہیں کرنی پڑے. تو یاد رکھیں کہ یہ تعلیم کا ایک حصہ ہے، یہ خارجی چیز نہیں ہے کہ اگر میں عالم بن جاؤں لیکن مجھے کوئی کہے کہ بھئی آپ ذرا بات کر لیں، بیان کر لیں، اور میں نہیں کر سکوں، تو یہ تو پھر ظاہری بات ہے میرا علم ادھورا ہے. اس کی بھی ترتیب ہے، بچوں کو ترغیب دے، پوچھیں بیٹا آپ کی باری تھی، آپ نے تقریر کی ہے، کیا موضوع تھا آپ کا. اسی طریقے سے لکھنا، اس سے بھی یہ بھی ایک میدان ہے دین کی خدمت کا. اب دیکھتے ہیں نا تحریر، تصنیف، تالیف، آپ بزرگوں کی کتابیں دیکھتے ہیں، مضمون، یہ ایک فن ہے. تو ہم نے اس کے لیے مضامین کا سلسلہ رکھا ہے نداء الطالب کے نام سے. 15 روزہ طلبہ مضمون لکھتے ہیں کسی ایک موضوع پر، عربی میں، اردو میں، انگلش میں، مختلف زبانوں میں، پھر اس میں سے انتخاب کیا جاتا ہے، نوٹس بورڈ پہ لگائے جاتے ہیں. تو اس کے بھی بچوں سے پوچھے بیٹا آپ مضمون لکھ رہے ہو، آپ نے اس دفعہ لکھا، آپ نے کس موضوع پر مضمون لکھا، یہ پوچھیں آپ لکھ رہے ہیں نہیں لکھ رہے. اگر اس نے ابھی تک نہیں لکھا ہو تو آپ ترغیب دیں گے، ہم تو ترغیب دے رہے ہیں، لیکن اس میں آپ حضرات کا بہت بڑا تعاون ہمیں چاہیے کہ بیٹا آپ تقریر کرتے ہیں اپنی باری پہ، آپ مضمون لکھ رہے ہیں، تو جس طرح بولنے کا ملکہ ہونا ضروری ہے، اس کو تحریر کا ملکہ بھی آنا چاہیے کہ اس میدان میں بھی دین کی خدمت کر سکے. اسی طریقے سے خوشخطی کے لیے مستقل اساتذہ ہیں. خوشخطی آپ جانتے ہیں نا، ایک عام خط، ایک خوشخطی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کٹ قلم سے یا لکڑی کے قلم سے کاتب لکھتے ہیں. اب خط کا بہت بڑا اثر سامنے والے پر پڑتا ہے. ہمارے اساتذہ فرماتے ہیں یہ خط جو ہے نا، یہ انسان کی شخصیت کی عکاسی کرتی ہے. بعض مرتبہ ہم دیکھتے ہیں اب مجھ جیسا نالائق ہے، اب یا کوئی آپ دیکھ لیں کہ یعنی بہت بڑا عالم ہوگا، آپ اس کے بیان کو، علم کو سنیں، لیکن اگر تحریر وہ لکھیں گے تو انسان کہتا ہے اس تو خط بڑا کمزور ہے، شخصیت پہ اثر آ جاتا ہے. اور بعض مرتبہ آپ خط دیکھیں گے تو انسان اس کو دیکھ کے ہی متاثر ہو جاتا ہے، چاہے آپ نے اس شخص کو نہ دیکھا ہو، تعارف نہ ہو. یہ خط جو ہے نا، یہ بہت اہم چیز ہے. آج کل کے طلباء بچے اس پہ توجہ نہیں دے رہے. ہم نے مستقل ایک استاذ نہیں، ایک سے زیادہ اساتذہ رکھے ہیں، اور آپ پوچھ لیں کہ اس کی باقاعدہ کاپی یا ریکارڈ ہے، وہ چیک ہوتی ہے کہ کون سے طالب علم خوشخطی کا کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. باقاعدہ اس کے لیے اساتذہ ہم نے رکھے ہیں مستقل. اب فائدہ اٹھانا نہ اٹھانا وہ ان بچوں کا کام ہے. تو اس کی بھی آپ تھوڑی سی ذرا غور کریں، دیکھیں کہ بچے کے خط میں کیا امپرومنٹ آ رہی ہے، نہیں آ رہی ہے، کوئی ترقی ہو رہی ہے نہیں. اب دورہ حدیث کا طالب علم ہے، وہ امتحان میں پرچہ بہت اس کو بہترین یاد ہے. علماء بھی تشریف فرمائے، سمجھتے ہیں کہ سب لکھا لیکن خط خراب ہے، ممتحن پر بہت برا اثر پڑتا ہے اس کا. بعض مرتبہ مواد اتنا جاندار نہیں ہے لیکن خط ایسا ہوتا ہے کہ ممتحن پر بہترین اثر پڑتا ہے. یہ خط ہماری شخصیت کی عکاسی کرتی ہے. تحریر سے تو ہر جگہ واسطہ پڑتا ہے نا انسان کو. آپ فارم فل کر رہے ہیں شناختی کارڈ کا، پاسپورٹ کا، آپ لکھیں گے تو خط ہر انسان دیکھتا ہے اور اس سے ایک تاثر لیتا ہے فطری طور پر. تو اس کے لیے باقاعدہ ایک ترتیب سلسلہ ہے، اب سے نہیں ہے، شروع سے. تو اس سلسلے میں بھی آپ حضرات سے تعاون کی درخواست ہے
کہ یہ سارے سلسلے الحمدللہ آپ حضرات ہی کے بچوں کے لیے ہیں. اور اسی طریقے سے آخری بات یہ ہے کہ الحمدللہ ہفتہ وار اصلاحی بیان کی ترتیب بھی ہے. ہر ہفتے ان بچوں کے لیے ہم نے خاص بیان رکھا ہے. اور اب آپ حضرات کے علم میں ہوگا جو اسکول کے بچے ہیں، حفظ و ناظرہ کے بچے ہیں، ان کے لیے صبح 15 منٹ تربیتی بیان ہے صرف آداب پر. آداب جیسے ابھی کل حضرت مفتی خالد صاحب نے بیان کیا پانی پینے کے آداب صرف. اس سے پہلے میں نے بیان کیا کھانا کھانے کے آداب. بھئی یہ آداب تو سیکھنا ان بچوں کے لیے ضروری ہے، بچپن سے سیکھیں گے تو آگے ہو. تو ان بچوں کے لیے ظاہری بات ہے آسان انداز میں ہم نے 15 منٹ کی مجلس رکھی ہے کہ اسکول کے بچے چھوٹے ہیں یا حفظ کے وہ شام میں نہیں آ سکتے، ان کے لیے ہی مدرسے کی بیسمنٹ میں ترتیب ہے 11:45 سے 11. اس کی بھی آپ معلومات لیں کہ بھئی آپ نے شرکت کی ہے. اور ہفتے کے دن عصر کے بعد اصلاحی بیان اور ذکر و مراقبے کی مجلس ان تمام طلباء کے لیے اولیٰ سے تخصص تک کے، اور اس میں اب عوام کی ترتیب بھی ہوتی ہے. اور ماہانہ بیان کا سلسلہ بالکل عوام کے لیے بھی ہے. ہفتے میں 4 دن دروس قرآن حدیث مسائل کا سلسلہ ہے. اتوار کے دن جیسے آج تاریخ اسلام پروجیکٹر پر سلسلہ چل رہا ہے. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم نے یہ سلسلہ یہ مستورات میں بھی انتظام ہے. بنات کے لیے ہفتے کے دن صبح بیان ہے 11 سے 11:30 صرف مستورات کے لیے. باہر سے بھی آتی ہے مدرسے کی بھی، آپ حضرات بھی بھیجنے کا اہتمام کریں گھر کی مستورات کو. اور مدرسے کے الحمدللہ مسجد کے پیج پر باقاعدہ سارے سلسلے لائیو نشر ہوتے ہیں، فیس بک پر یوٹیوب پر سارے وہ بنے ہوئے تاکہ آپ حضرات استفادہ کریں اس سے. اور بالکل آخر میں بس درخواست یہ ہے کہ آپ حضرات تشریف لائیں، اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے. بعض مرتبہ یہ بھی ہوتا ہے ایک آدھ مرتبہ کہ بھئی سرپرست آ گئے، کسی نگران نے بلوا لیا، حفظ کے نگران ہے اسکول کے یا کوئی بھی ہے، اور آ کر انہوں نے نامناسب انداز اختیار کر لیا، نامناسب رویہ. الحمدللہ ایسا نہیں ہے، لیکن ایک آدھ مرتبہ ایسے بھی شکایت آتی ہے. میں جس ادارے میں بچے کو پڑھوا رہا ہوں 8 سال میرا بچے نے پڑھا، 10 سال پڑھا، 6 سال پڑھا، پڑھ رہا ہے. اب میں جا کر اگر اسی استاذ کو اس ادارے کی انتظامیہ کو نامناسب انداز اختیار کروں گا، ناشائستہ لب و لہجہ اختیار کروں گا، تو بچے کے مستقبل پر بھی من جانب اللہ تو اثر پڑے گا. لیکن ظاہری بات ہے کہ یہ اس ادارے کی کتنی بڑی ناشکری میں کروں گا کہ میں جا کر الٹا یعنی بجائے جا کر نامناسب انداز یا رویہ اگر جا کر اپنا لوں عدم تعاون کا. تو بعض مرتبہ اس طرح کی شکایت بھی ہمیں آتی ہے. تو یہ بطور ایک گلے کے میں عرض کر رہا ہوں کہ بعض مرتبہ حفظ کے نگران، اسکول کے نگران یا انتظامیہ سے بھی ایسا الجھنے کا معاملہ، بحث و مباحثے کا، تکرار، نامناسب انداز، بجائے بچے کی غلطی تسلیم کرنے کے اگر میں کہوں کہ بھئی آپ نے یہ کیا ایسا کیوں ہے، یا اس طرح خواتین بھی سن رہی ہیں. بعض مرتبہ کسی بچی کی والدہ یا اس طرح آتی ہے اور معلمہ کے ساتھ نامناسب بدتمیزی والا انداز. ہم نے اپنے استاذ حضرت مولانا محمد عادل صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے سنا، ہمیشہ فرماتے تھے کہ جو سرپرست والد والدہ بچے کے استاذ کی بے احترامی یا بے ادبی کرتا ہے، اللہ پاک اس کی نسلوں سے علم اٹھا لیتے ہیں. صرف اس بچے سے نہیں، بچے اس کے بچے اس کے بچے عالم نہیں بنیں گے، دین کا علم نہیں آتا. یہ من جانب اللہ ایک روحانی نظام ہے، اور میں اس روحانی نظام کو خراب کر رہا ہوں، ختم کر رہا ہوں. تو یہ سلسلہ آپ دیکھتے ہیں نا، بجلی کا تار نیچے سے بلب سے وہ پیچھے مین سے جا کے جوڑتا ہے، اور میں اگر تار ایک جگہ سے کاٹ تو قیامت تک روشنی نہیں آ سکتی. تو کبھی بھی نامناسب انداز اختیار کر کے اس روحانیت کی تار کو منقطع نہ کیا جائے. الحمدللہ شاذ و نادر ہی ایسا ہوگا، لیکن شکایت چونکہ آ جاتی ہے، اسی لیے بہرحال یہ بات عرض کرنی تھی. باقی آپ حضرات تشریف لائے، وقت دیا، قربانی دی، اللہ پاک آپ حضرات کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے. مستورات کی سرپرست بھی تشریف لائی ہیں، ان کو بھی اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے. امید ہے کہ آئندہ بھی انشاءاللہ آپ حضرات وقتاً فوقتاً تشریف لائیں گے، سرپرستی فرمائیں گے، حوصلہ افزائی فرمائیں گے، رابطے اور تعلق میں رہیں گے، سلسلوں میں آپ حضرات جڑیں، بیانات ہے، دروس ہے. ایک ربط اور تعلق جتنا ادارے کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے اخلاص کے ساتھ، اللہ پاک اتنا جلدی بچے کو روحانیت، نورانیت اور علم سے نوازتے ہیں. اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا کر لیتے ہیں مختصر. الحمدللہ رب العالمین
والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے اللہ جتنے حضرات تشریف لائے ہیں، قربانی دی، جان مال وقت کی قربانی دی، نیند آرام کی قربانی دی، اللہ پاک سب کے آنے کو قبول فرما لے. جتن کے بچے یہاں پڑھ رہے ہیں اس مدرسے میں، اسکول میں، حفظ میں، کتابوں میں، بنات میں، یا جس مدرسے میں پڑھ رہے ہیں دنیا کے جس کونے میں، اللہ سب کی اولادوں کو علم دین کی دولت سے نواز دے، علم نافع نصیب فرما دے. ہماری اولادوں کو نیک صالح دیندار بنا دے، ہماری اولادوں سے دین کی خدمت لے لے. اے اللہ ہمارے علماء، اساتذہ، مشائخ، بزرگوں کی عمروں میں برکتیں عطا فرما دے. ان دینی مدارس کی، مساجد کی، خانقاہوں کی، مکاتب کی، دعوت و تبلیغ کی اے اللہ ہر طرف سے حفاظت فرما دے. اے اللہ جو بیمار ہے ہم سب میں اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. ہمارے جتنے اموات المؤمنین دنیا سے جا چکے ہیں، اساتذہ کرام، مشائخ، دوست، احباب، اس مسجد کے نمازی یا بچوں کے سرپرستوں میں، خاندان میں، اے اللہ سب کی مغفرت فرما دے. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما دے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک. ابھی ترتیب انشاءاللہ آپ حضرات کو بتائیں گے. مستورات میں آواز جا رہی ہوگی شعبہ بنات میں، تو وہاں کے نگران اور معلمات سے درخواست ہے کہ وہ نتیجہ تقسیم فرما دیں. ترتیب کے ساتھ معلمات تشریف رکھیں اور ہر کلاس کا نتیجہ تقسیم کرنا شروع کر دیں. اسی طرح تعلیم دین کورس جو بنات کا ہے ان کا نتیجہ بھی تقسیم کرنا شروع کر دیں.